کہ ہم $1 کے لیے $1 بلین کی دنیا میں بھاگ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا، IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں پیسے دو تاکہ ہم اپنے کچھ دن گزار سکیں، لیکن ان ریالٹی وہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے وہ کہتے ہیں ہماری سچویشن سری لنکا سے بھی بری ہے۔ تو امیجن کر لیں پھر کس طرح کا امپریشن پاکستان کا باہر جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب سے مجھے حکومت سے نکالا تو تب سے ان کی کنڈیشن یہ ہے، اور یہ سارے ان لوگوں نے مجھے صرف نکالنے کے لیے جو ہے وہ ملک کو بڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ سو اب آپ امیجن کریں، اندازہ لگا لیں، اور کہ ہم لوگ کس طرح یہ حالات خراب ہیں، اور لیڈرشپ ہمیں کہتی ہے جی آسٹیرٹی میئرز لیں گے، آسٹیرٹی میئرز یہاں کٹا دے سال لینے میں۔ انڈیا اس وقت دیکھیں وہ کہاں کہاں بیٹھا ہوئی، میں دیکھ رہا کہ انڈیا انڈونیشیا کی جو CEOs ہیں وہ بزنس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے۔ سو جو انڈیا کا بزنس مین ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ تو ہمارے لیڈرشپ تو ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کہ جیسے فار ایگزامپل کہ انڈیا جو ہے وہ انڈونیشیا سے کہہ رہا ہے کہ جی آئیں مل کے ہم بزنس کی اپرچونٹیز کھولتے ہیں، آئیں ہم مل کے جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو امرجنگ ایشیا ہے وہ اس میں ہم نے اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے۔ اور ساری جو ایشین اکانومیز ہیں جس میں پرائمرلی انڈیا انڈونیشیا ہے، وہ دے آر سٹنگ ٹوگیدر برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جتنے بھی انڈین آنٹرپرنورز ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا چائنا مومنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، مینس کہ چائنا جیسے چائنا گرو کر رہا تھا نا، سو دس از انڈیاز چائنا مومنٹ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ کہاں کہاں پہ ایشیا میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جب اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی انڈیا از دا بیسٹ ڈیسٹینیشن، بیکاز وہاں پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں جو ہے وہ ان کی وہ زیادہ بائنگ کیپیسٹی ہے، ان کی بائنگ کیپیسٹی ہے بہت زیادہ ہے، تو ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے۔ سو اس لیے وہ انڈیا جو ہے وہ انڈونیشیا کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ کیا پاکستان انڈونیشیا کے ساتھ بیٹھ کے ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ پاکستانی بزنس مین کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، سو یہ جو انڈیا جو چائنا جس طرح 80s اور 90s میں بیٹھ کے گلوبل مارکیٹ کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتا تھا اور اپنے آپ کو اٹریکٹ کرواتا تھا کہ جی ہم بڑی اکانومی بننے والے ہیں، اسی طرح آج دنیا انڈیا کے ساتھ بیٹھ رہی ہے۔ اور ہمارا جو ہے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس حج کرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے، تو ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں ہم سے کوٹا واپس لے لیں۔ سو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ویئر وی آر گوئنگ، اور ہماری ڈائریکشن کیا بن رہی ہے، اور ہماری لیڈرشپ ہمارے لیے جو ہے وہ جو چوائسیز ہوتی ہیں وہ کس طرح کی چوائسیز دیکھ رہی ہے۔ اور سارا دھیان ہمارا یہ ہے کہ انڈیا نو کے جو ہے نا نیچے کیسے کرانا، اور ان کو نیچا کیسے دکھانا، اور فلانے ملک کو نیچا کیسے دکھانا ہے، اور اس کو کیسے دکھانا۔ وہ آج کیا نام ہے اس کا، سعودی عرب کے جو فارن منسٹر آئے ہوئے تھے پاکستان میں، وہ تو اس طرح کی باتیں کر کے گئے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ افغانستان کی باتیں نہیں کر رہے بلکہ وہ کسی اور ملک کی باتیں کر رہے ہیں۔ سو یہ جو ساری چیزیں ہیں دیٹ ٹیلز اس دا اسٹوری کہ ہماری جو پرائورٹیز ہیں وہ اتنی خراب ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری دیکھ لیں، انڈیا سے ہو کے آئے، انہوں نے اپنا بزنس کرنا جو کرنا تھا کر لیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہے تھے، امپریس کر رہے تھے کہ ہی از اے نیو ریپلیسمنٹ آف عمران خان۔ سو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ بلاول نے کہا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بلاول بھی ڈیسپریٹ ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہمارے جو پرائم منسٹر انگلینڈ گئے ہیں، اگر آپ گئے بھی ہیں تو آپ جائیں ایک دن کے لیے اور کر کے آ جائیں، اور جانا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ جانا ضروری نہیں ہے، انگلینڈ بھی جانا ضروری ہے، بیکاز انگلینڈ جو ہے اس سے پاکستان کو کافی زیادہ مدد بھی ملتی ہے۔ پاکستان کی کامن ویلتھ کا ممبر ہونے کے ناطے ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، ہر جگہ پہنچنا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہتے رہنا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اکنامک کنڈیشن میں
سب سے نیچے ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور عیاشیوں میں سب سے اوپر ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور آپ جو ہے سارا ٹائم اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آسٹیرٹی، عوام کو کہہ رہے ہیں آسٹیرٹی میئرس. جو ہمارے ریسنٹلی ایک ریلیجیس افیئرس کے منسٹر جو تھے، جن کے ایکسیڈنٹ میں جان چلی گئی، تو وہ پرائم منسٹر نے کہا جی آسٹیرٹی میئرس کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو یہ تنخواہ ہے، میں تو اسی تنخواہ سے گزارا کرتا ہوں، تو میں تو آسٹیرٹی میئرز میں تنخواہ نہیں چھوڑ سکتا. ایک اور مجھے سننے میں آیا کہ پاکستان کے فیڈرل منسٹر ہیں وہ اسی لیے چھوڑ گئے بیکاز یہ آسٹیرٹی میئرز میں جی فیڈرل جو منسٹر ہیں وہ اپنی تنخواہ نہ لیں، سیلری نہ لیں. سو حکومت جو ہے وہ ایک طرف آسٹیرٹی میئرز کے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جب وین اٹ کمز ٹو دا پرائم منسٹر کی ٹریولنگ اور اس طرح کی چیزوں، تو پھر یہ رکتے ہی نہیں ہے، کھڑے نہیں ہوتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا نہ ہو. اب وہ ظاہری بات ہے دوسری دفعہ وہ جانا نہیں چاہتے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اب وہ کیا بات کرنی ہے. پہلی دفعہ تو ٹھیک ہے گڈ ول کے طور پہ چلے گئے، لیکن دوسری دفعہ کس طرح جائیں؟ سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز ہے. مجھے تو جو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستانی لوگوں کا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے وہ کہ سعودی عرب نہ پہنچنا، حج کوٹا واپس کر دینا، یہ بہت بڑی امپیرسمنٹ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ ایکسیس میں پاکستان کی جو پرفارمنس ہے ورسٹ ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ بیسیکلی انٹرنیٹ کی ایکسیس نہ ہونا، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تک ایکسیس نہ ہونا، بیسیکلی دس از اے ہیومن رائٹس ہے. ہم یہ تو بڑا کہتے ہیں جی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں بھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ذرا اپنی بھی حالت دیکھیں کہ ورلڈز ورسٹ پرفارمنس ان ٹرمز آف انٹرنیٹ ایکسیس اینڈ ڈیجیٹل گورننس. یہ ایک رپورٹ ہے جو بیسیکلی پاکستان انٹرنیٹ لینڈسکیپ 2022 کے نام پہ ہے، جو کہ بیسیکلی ایک پاکستان کے اندر چھاپی گئی ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو لارجلی ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ملک کے اندر 193 ملین جو موبائل سیلولر سبسکرائبرز ہیں، جسے آپ یہ کہہ لیں کہ 122 ملین موبائل براڈ بینڈ سبسکرائبرز ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں، اتنے نمبر ہم نے موبائل رکھ لیے، سارا کچھ کر لیا، لیکن انٹرنیٹ نہیں ہے. انٹرنیٹ ایکسپینسو ہے، لوگوں کو مل نہیں پا رہا. اور بہت سارے ایسے تھے، فار ایگزامپل بلوچستان میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ انٹرنیٹ دیا تو وہ سارے دہشت گرد ہو جائیں گے. گلگت بلتستان اور کشمیر میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، بہت زیادہ چیلنجز ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ یہ جب بھی کبھی جیسے فلڈز آئے تو انٹرنیٹ ہمارا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. سو بہت سارے اور ہمارے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے اس کو بہت ساری اس طرح کے چیلنج بھی دیکھنے کے پڑتے ہیں کہ یہ ملک میں اندر فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں تو کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر کس طرح کا ہے. سو لیٹ سی کہ ہماری جو سرکار ہے وہ ہمیں صرف باتیں سنائے گی، کچھ کر کے بھی دے گی. بھارت کے پرائم منسٹر کو تو فرانس نے بیسٹائل ڈے پہ بلا لیا ہے اور انوائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہی بات ہے کہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم جو ہے اس کو نہیں گیا. اور مزے کی بات ہے کہ میں آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون، ایک اور ویسٹرن ملک سے کسی میں شخص سے مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آسٹریلین کانٹیننٹ سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اٹس بن لانگ کہ کوئی پاکستانی فیڈرل منسٹر جو ہے وہ نہیں آیا ہمارے پاس. جبکہ انڈیا سے جو فیڈرل منسٹرز ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ویسٹرن ممالک میں وہ جاتے رہتے ہیں، لیکن پاکستانی نہیں جاتے. آئی ڈونٹ نو واٹ از اے ریزن، جا کے کیا بات کریں گے. سو یہ جو کانفیڈنس لوز کر گئی ہے ہماری اسٹیٹ، ہمارا جو معاشرہ لوز کر رہا ہے، اس کی کیا جسے کہتے ہیں نا اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، یہ کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ. یہ بڑے ٹیکنیکل کویسچن ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم سارا ٹائم اپنی سپریم کورٹ کو گالیاں دینے میں لگے رہتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ پالیٹکس کرنے میں لگی ہوئی ہے، سیاست دان بھی پالیٹکس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ قسم کی سچویشن ہے کہ پاکستان نے کبھی اپنا کوٹا واپس نہیں کیا، اپنا کوٹا واپس نہیں کیا حج کا. اور آج ہمیں وہ کوٹا اب انڈیا لے گا. ظاہری بات ہے انڈین مسلمان خوشحال ہیں، وہ سوکھے ہیں.
وہ خوش ہیں، وہ پیسے کماتے ہیں، انٹرنل ان کے بڑے پرابلمز ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی وہاں پہ ہوئی جیسے کہتے ہیں نا روز سموسے کھاتے ہیں یا مٹھائیاں کھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انٹرنل ادھر بڑے مسئلے ہیں. بٹ دا کوشچن از کہ وہ ویسے تو ویل آف ہے نا جتنی پاکستان کی. آپ دیکھیں نا جیسے آئی پی ایل کے حوالے سے وہ انہوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے، سعودی عرب نے پاکستان کو چوز نہیں کیا. بیکاز اگر آپ آئی پی ایل کے کریکٹرز کو چنتے ہیں یا انڈین کریکٹرز کو چنتے ہیں تو امیڈیٹلی جو سعودیز کرکٹ مارکیٹ ہے وہ اٹھ جائے گی. پاکستان میں آپ چوز کریں کہ جی ٹھیک ہے تو وہ نہیں اٹھے گی، وہ ویلیو ہی نہیں ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، ان کو زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے. تو سعودیز بڑے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب یہی کوٹا انڈینز مانگ لیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کو زیادہ دیں. تو وہ جو نریندرا مودی صاحب چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ ویل آف ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے اور یہ حج کرنا چاہتے ہیں. تو سعودیز کو لگے گا نا بھائی کہ ہمیں تو کسٹمر چاہیے. وہ ایک ہے محاورہ ہے نا کہ ون ڈزنٹ پریفر فرینڈز اوور کسٹمرز. کسٹمرز آر مور امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو دا فرینڈس. سو چائنیز consider India as a customer, not a friend. Similarly, Chinese consider Pakistan a friend, not a customer. ہم کسٹمر نہیں ہیں، سو ہماری وہ ویلیو نہیں ہے. کسٹمر کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے، دوست کی کم. آپ بزنس کر رہے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ دکان پہ یا جہاں پہ بھی لوگ